अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नागज़ीर डिजिटल के प्रोग्राम पस पर्दा के साथ मैं हूं शाहजाद मलिक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बागो बहार शख्सियत, मीडिया का एक बड़ा नाम, हाईली क्वालिफाइड लेडी, जिन्होंने एक मर्दाना दिलेराना किरदार अदा किया पाकिस्तान की सहाफ़त में और पाकिस्तान की सहाफ़ती जो सियासत है उसमें। डॉक्टर सादिया कमाल के नाम से आप सब वाकिफ़ होंगे। डॉक्टर सादिया कमाल हमारी वो जर्नलिस्ट हैं कि जिन्होंने सूफीज़म को बतौर ख़ास फोकस किया और सूफीज़म पे इनकी PhD है। एक ऐसी कलमकार के जो कलमी तौर पर भी और बातनी तौर पर भी बेदार हैं। आप देख लें कि एक लेडी जो सूफीज़म पे PhD कर लेती है तो उनका शऊरी लेवल और उनकी फ़िक्र कैसी होगी। डॉक्टर सादिया कमाल को हम खुशामदीद कहते हैं। आज प्रोग्राम पस पर्दा में इनसे जानेंगे कि वो पहलू सहाफ़त के जो पर्दे के पीछे रह गए, वो सहाफ़ती मसाइल जो कभी इस कैमरे की स्क्रीन पर नहीं आए, और सहाफ़ियों के वो फाके और हमारे वर्कर जो बिलखसूस सहाफ़ियों के हैं, उनके साथ होने वाली ज़्यादतियाँ, मालकान की तरफ से उनके साथ होने वाली वारदातें। डॉक्टर सादिया कमाल, कौन करेगा इन सारे दर्द के फसानों की तर्जमानी? बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक साहब, आपने यहाँ पर पस पर्दा में, नागज़ीर के पस पर्दा में यहाँ पर दावत दी है और मेहरबानी के आपने मेरा तारुफ करवाया इस तरह से। देखें, ये तो एक बुनियादी बात है जो बात हम सहाफ़ियों के हकूक़ के हवाले से करते हैं या सहाफ़त के हवाले से। देखिए, सहाफ़त जो है वो ये कोई थोड़ी सी टाइम के लिए, इंजॉयमेंट के लिए नहीं है। सहाफ़त आपकी पूरा टाइम, आपकी पूरी डेडिकेशन चाहता है, आपका जज्बा, आपका शौक़। लेकिन बदकिस्मती से कुछ अरसे से हो ये गया है कि हमने सहाफ़त को सिर्फ़ अपने ग्लैमर के लिए इस्तेमाल करना है, अपने जो आप बिज़नेस कर रहे हैं उसके प्रोटेक्ट करने के लिए, या आपके जो भी एजेंडाज हैं उसके लिए करना है। सहाफ़त तो था कि आप जो है लोगों को उनके बताएंगे कि उनके हकूक़ क्या हैं, उनको आगाही देंगे। एजुकेट द पीपल, इन्फॉर्म द पीपल। तो मीडिया का असल मकसद यही था कि हम लोगों को बताएं, आवाम को बताएं उनके हकूक़ हैं क्या, उसके लिए आगाही के प्रोग्राम्स होने चाहिए। हम जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ कनेक्ट करें। एक पुल का किरदार अदा करता है मीडिया, लेकिन मीडिया में हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो गैर सहाफ़ी थे वो शामिल किए गए, और हमारे जो सहाफ़ी जिन्होंने पूरी ज़िंदगी में प्रिंट मीडिया को अपना टाइम दिया, अपनी ज़िंदगियां दे दी पूरी, लेकिन वो उससे मुस्तफ़ीद ना हो सके। और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ ही नाम जो हम कह सकते हैं कि 100% में से कोई 1% होंगे जो कि हाईली सैलरीज पे चले गए, और फिर वही हर एक को दिखाई देने लगे कि यही असल में मीडिया है। और दूसरी तरफ जो हमारा यूनियंस का किरदार था, वो किरदार जो माजी में रहा बहुत अच्छा रहा, हमारे लिए रोल मॉडल और मिसालें हैं, वो किरदार अब कहीं खो गया है। अब अपने मकासद के लिए। जी, आपने बजा फरमाया। मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी यानी सैकड़ों के हिसाब से सहाफ़ती भर्तियाँ हुई, और दूसरी तरफ ये हुआ कि यूनियन भी और प्रेस क्लबों के अंदर तकसीम भी पैदा हुई, मुख्तलिफ ग्रुप बने, और जैसे आपने बजा फरमाया कि कुछ तो 1% लाखों में चले गए, बाकी सारे फाकों में चले गए। इन फाकों वालों की तरफ से मुझे लगता है आपकी आवाज़ उठती है। आप ये बताइए कि ये जो तकसीम है ये क्यों हुई है और इसका भी क्या तदारक मुमकिन है? देखें, आप जब तकसीम होती हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाते हैं, वो मैं ये समझती हूँ कि ग्रुप्स बनना ठीक नहीं है। उसके पीछे भी आपको ये ग्रुप्स में कौन तकसीम कर रहा है, रियासत तो इससे बहुत खुश हो रही है। आप तो उसके ऊपर वो प्रेशर ही नहीं डाल रहे जो प्रेशर माजी में होता था कि आप डिक्टेटरशिप के खिलाफ, आमरीत के खिलाफ खड़े हो जाते थे और आप अपनी बात मनवा लेते थे। वो तो हो ही नहीं रहा। वो तो सब जो एक असल मकसद था, जो उसकी रूह थी, वो तो खत्म हो चुकी। लेकिन ये जो तकसीम दर तकसीम है, हर एक के अपने अपने एजेंडाज हैं। वो ये समझती हैं कि हम जिंदगी में जहाँ पीछे खड़े थे उससे मजीद बेटरमेंट आ गई है। भाई, आपने अपनी बेटरमेंट नहीं करनी, आपने वो जो जिन्होंने अपनी जिंदगियां इसी में रोल दी हैं, आपने उनके लिए कुछ करना है। और जो आप समझते हैं कि इसका तदारुक, मुझे ये लगता है कि तदारुक करना बहुत औखा काम है।
کچھ لوگ ہیں، دیکھیں کئی ایسے ہمارے نامور صحافی ہیں جن کے شاگرد سینکڑوں میں ہیں، جنہوں نے پورے صحافی بڑے بڑے نامور نکالے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں سوائے اپنی سیٹسفیکشن کے مطمئن رہے کہ ہم نے صحافت کو اپنی زندگیاں دے دی، انہوں نے کچھ بھی نہیں کمایا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے صحافی کام کرتے تھے پرنٹ میڈیا کے، وہ جو نئی جہتیں آئیں اس کے ساتھ روشناس نہیں ہو سکے، وہ کئی گھروں میں جا کے بیٹھ گئے اور ان کے لیے کوئی اپرچونٹیز ہی نہیں آئیں. جنرل لوگوں کو انہوں نے بگا دیا. اور پھر ان یونینز نے کیا کردار ادا کیا؟ یونینز نے کچھ بھی نہیں کیا ان کے لیے. وہ صرف اور صرف اپنے ایجنڈاز کی طرف بڑھتی رہیں اور نعرے لگاتی رہیں اور یہی سمجھتی رہیں، اور پھر بیچ میں ہم نے پریس کلبز کو بھی بیچ میں شامل کر لیا. دیکھیں یہ ایک ایسی باڈی ہوتی ہے پریس کلب جو ویلفیئر باڈی ہے، جو صحافیوں کے لیے ان کے سماجی، ان کے انٹرٹینمنٹ کے مواقع فراہم کرتی ہے. اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہاں بیٹھیں ڈیسیژن میکر، اوپینین میکر اور ہر ایک چیز میں آپ کی حصہ داری ہو. تو دیکھیں یہ تدارک جو ہے نا، جو شہزاد ملک صاحب آپ کہہ رہے ہیں تدارک، میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے بہت بڑا نقصان کر دیا ہے. ہم نے اس صحافت کا نقصان کر دیا، ہم نے بہت ساری انسانی جانیں ضائع کر دی. ہمارے بہت سارے ایسے ریپیوٹیڈ صحافی، کریڈیبل صحافی اس دنیا سے چلے گئے جن کو وہ خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تھا، جن کا کچھ نام ہوتا، جن کو نئے آنے والی نسل روشناس ہوتی، وہ ان کو پڑھتی صحافت میں کہ ہمارے کون سے بڑے لوگ جو تھے، بڑے نام تھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم ہیرو کو فراموش کر دیا، ہم نے اپنے ہیروز ہمیں یاد نہیں رہے. تو کیا ہم موروثی سیاست کی بات کرتے ہیں، ہمارا میڈیا دکھاتا ہے، لوگوں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، کیا یہ کوئی وہی اتر گئی ہے کہ چند مخصوص لوگ ہی ہمیں صحافتی قیادت میں نظر آئیں گے؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ اگر کوئی صحافت بندہ کر رہا ہے، اس کا جو ویژن ہو جاتا ہے وہ دوسرے کا نہیں ہوتا. لیکن جب آپ ڈیموکریسی کی بات کرتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اب اگر میں پی ایف یو جے ورکرز کی پریزیڈنٹ بنی ہوں، میں اسی پہ ہی تعمر تاحیات قابض ہو گئی ہوں. اب یوں کروں کہ 2 سال بعد اس کے الیکشن کرا دوں، میں سیکٹری پہ آ جاؤں، صدر پہ جو ہے جو میرا اس وقت سیکٹری ہیں وہ آ جائیں، اور پھر روٹیٹ ہو کے 2 سال بعد میں ہی رہوں، اور پھر جہاں سے جو بھی آپ کے ساتھ مدد کرنے والے ہیں، آپ کے ڈونر ہیں، میں ان پہ ذاتی آسائشیں، میری اپنی ضروریات اور وہ ساری میں پوری کرتی رہوں، میں عیاشی کرتی رہی ہوں. اور جو میری کمیونٹی ہے، جن کے نام پر میں لے رہی ہوں، میں کما رہی ہوں، جن کی وجہ سے میرا نام ہے، میری عزت ہے، میری پہچان ہے، میں اس کو یکسر نظر انداز کر دوں. آپ ورلڈ ٹور پہ چلی جائیں اور دوسرے جو آپ کے بالکل ورلڈ ٹور پہ، اور میں ہر وقت میں ہی جا رہی ہوں ورلڈ ٹور پہ. آپ میں یہ نہیں چاہتی کہ میں اپنی کوئی تعریف کروں یا اس طرح سے. میں نے کبھی بھی پریس کلب میں رہی 2 سے 3 سال عہدیدار رہی، لیکن میں نے کبھی بھی کسی باہر ملک پہ اس پریس کلب یا اس کے نام پر نہیں گئی، جبکہ مجھے بھی آفرز ہوئی ریٹرن ٹکٹس کی کہ آپ آ جائیں. میں یہ نہیں سمجھتی تھی کہ جب آپ خود جب آپ نعرہ لگاتے ہیں، جب آپ اپنے دعوے کرتے ہیں، پھر آپ خود وہی کام کر رہے ہوں، تو یہ پھر میرے لیے شرمناک بات ہے کہ میں وہ کام کروں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہماری جو صحافتی قیادت ہے، چاہے کوئی بھی تنظیم ہو، وہ ہمارے صحافیوں کی جو توقعات ہیں ان پہ پورا اتر رہی ہے؟ اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری صحافت، بالخصوص آج کی صحافت، وہ زوال پذیری کا شکار نہیں ہے؟ دیکھیں یہ بات آپ کی، اگر ہم یہاں پر گفتگو ہی کیوں کر رہے ہوتے اگر آپ اس پیمانے پہ پورا اترتے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا اپنی کمیونٹی کا درد ہونا چاہیے. آپ صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ مشروم کی طرح پالیں، پھر انہی کو نوازتے رہیں، اور باقی جو آپ کی کمیونٹی ہے وہ گل سڑ مر جائے. آپ صرف کبھی کبھار لوگوں کو دکھانے کی خاطر ان کے جنازوں پہ جائیں، تو آپ نے تو ان کی زندگی میں ان کا جنازہ پڑھ دیا ہے بھائی. تو آپ آپ نے جی کو مار دیا ہے، آپ نے اس صحافت کا تقدس پامال کر کے رکھ دیا ہے، آپ نے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، تو پھر آپ کیسے وہ کر سکتے ہیں؟ دوسرا جو آپ نے بات کی ہے صحافت کی، تو میں یہ سمجھتی ہوں ہر ایک جگہ پہ سپیس موجود ہے. ابھی بھی کچھ اچھے ادارے ہیں جو کام کر رہے ہیں، ہر چند یہ کہ سینکڑوں چینلز آ چکے ہیں، اخبارات ہیں، ہمارے بہت سارے اخبارات ہیں جن کی سرکولیشن ہی نہیں ہوتی، محض اشتہارات لینے پہ ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس طرح سے ہیں. اور ان میں ہمارے بہت سارے ایسے بڑے لیڈرز، مافیاز کے نام بھی آتے ہیں جنہوں نے ان اخبارات کی کمائی بھی کھاتے ہیں، بڑے بڑے چینل مالکان سے تنخواہیں بھی بٹورتے ہیں اور کمیونٹی کو بیچ کے بھی کھاتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب اس لالچ کی، اب اس ہرس کی بس ہو جانی چاہیے. بس انف از انف کہ
آپ end हो کچھ कहीं पे। تو اس کمیونٹی کے لیے کرے بھائی, آپ اس کے لیے کچھ کر ہی نہیں رہے. پورے ملک میں, مطلب میں یہ نہیں کہتی پورے پاکستان میں, آپ جہاں پہ بھی جائیں صحافیوں کے لیے, آپ یقین جانیے میرے لیے بڑی بےزتی اور رسوائی کی بات ہو جاتی ہے کہ جب مجھے کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے یہ کہا کہ ہم صحافیوں کو منہ نہیں لگاتے, کیونکہ صحافی جو ہیں وہ کرمنل ہیں, وہ بدنام کرتے ہیں, بلیک میلر ہیں. میرے لیے کیا میری عزت بچی لفافہ کہا جاتا ہے, کہ پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہیں. جب میں وہاں پہ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آپ کی کیپیسٹی میں ایز انٹلیکچوئل بلا رہے ہیں, آپ اس کیٹیگری میں نہیں ہیں. لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہوا, جس چیز کو میں اپنے بچوں کا, اپنی فیملی کا اور اپنا ذاتی جو وقت میں خود کے لیے, وہ میں اپنی اس کمیونٹی کے لیے کر رہی ہوں, اور وہاں پر مجھے سننے کو یہ الفاظ ملے تو یقین جانیے بہت شرم آتی ہے. اور اس میں پیسے جاتے ہیں وہ بیچارے صحافی جو جینون صحافی ہیں, جن بیچاروں کے مسائل ہیں. کئی ہمارے صحافی بے روزگار ہیں, کئی ہمارے صحافی ایسے ہیں جو فاقوں کی نوبت گزار رہے ہیں. کئی صحافی ہمارے جو ہیں بیچارے وہ کہتے ہیں ہم پکوڑے لگا لیں, ریڑیاں لگا لیں, ٹھیلے لگا لیں. کیوں بھائی؟ جو یہ اتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں انہوں نے تو آپ کا صحافت کا پیشہ چن لیا, وہ آپ کو تنخواہ دیتے ہیں, ملازم رکھتے ہیں, جب ان کا دل کرتا ہے وہ آپ کو نکال باہر پھینکتے ہیں. وہ آتے ہیں آپ کو استعمال کر رہے ہیں, آپ کا فیس استعمال ہو رہا ہے اور وہ خود بیٹھ کے مزے سے کھا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تبھی سب ختم ہوگا جب ہمارے ہاں پروفیشنلزم کو فروغ ملے گا, جب ہر بندہ اپنے اندر سے اپنی ضمیر کی آواز کو یہ دیکھے گا کہ یہ غلط کو غلط کہے گا. ہم غلط کو غلط نہیں کہتے, ہم اس غلط کا بلکہ ساتھ دیتے ہیں. تو یہ نہیں سوچتے کہ ہم خود اس میں جو ایک برائی کا کام ہے اس میں ہم خود اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس وقت یعنی مطلب آپ کا یہ ہے کہ ہمارا قلمکار جو ہے, ہمارا جرنلسٹ جو ہے, وہ شاید صحافت کے وقار کو اس طرح سے وہ قائم نہیں رکھ سکا. ڈاکٹر سعدیہ کمال, آپ کا بہت شکریہ, آپ یہاں پہ تشریف لائیں. میں صرف آخری بات شہزاد ملک صاحب کہنا چاہوں گی, لیکن ابھی اس طرح کی سپیس ہے, آپ پڑھیں, جرنلزم پڑھ کے جو ہمارے بچے آتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہم جائیں گے اور جا کے اینکر کی طرح بول رہے ہوں گے, تو ایسا نہیں ہے. آپ پڑھیں, آپ ویل اکوپڈ ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھے اینکر کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ مجھے کیمرے کا کام نہ آئے, مجھے سٹوری لکھنا نہ آئے, مجھے کانٹینٹ کا پتہ نہ ہو, مجھے لائٹس کا پتہ نہ ہو کہ لائٹس کا اس میں. آپ کو اگر ایک اچھا صحافی بننا ہے تو آپ کو ویل انفارم, ویل اکوپڈ ہونا ہوگا. آپ کو تمام جو ہمہ جہت جو شخصیت ہے اس کا مالک, اور کسی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی بھی سپیس ہے. شہزاد ملک صاحب آپ جیسے صحافی, اور جس طرح سے ناگزیر کی پس پردہ کی بات ہو رہی ہے, یہ واقعی ناگزیر تب ہو سکتے ہیں جب یہ آنے والوں کو چیلنج کر سکیں. چیلنج اس طرح نہیں کرنا ہم نے کسی کے سامنے کھڑا ہونا ہے, چیلنج اس طرح کرنا ہے ہم اپنے مثبت رویے سے, مثبت کام سے, جو صحافت جس طرح سے ہوتی ہے, انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے, اس کو صحیح اس کی روح کے مطابق چلانا ہو تو آپ کے لیے سپیس ہی سپیس ہے. جی, تو میں یہ چاہوں گا کہ آخر میں ڈاکٹر سعدیہ کمال جو جن کی صحافتی جو کریکٹر ہے, جو ان کا صحافتی کیریئر ہے, وہ بے مثال ہے. آپ نے صوفیزم کو بھی بڑا قریب سے دیکھا. آپ ہمارے جو فاقہ مست جرنلسٹ ہیں, جو مایوس جرنلسٹ ہیں, ڈاکٹر سعدیہ کمال کے پاس ان کے لیے کون سے خواب ہیں, کون سی امیدیں ہیں؟ آپ کی جو ابھی منتخب قیادت ہے یہ صحافیوں کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ پی ایف یو جی ورکرز, میں کچھ انوکھا یا اچھوتا کام تو نہیں کر سکتی میں کہوں, لیکن میں یہ ضرور چاہتی ہوں کہ اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ ہوں کہ ہماری صحافتی برادری اور میڈیا ورکرز, ان کے حقوق جن کا استحصال کیا جاتا ہے بھرپور, وہ نہ ہونے پائے. باقاعدہ طور پر ان کا جو کام ہے, جو پروفیشنلزم کے ساتھ ہے, وہ کیا جائے. اور فریڈم پریس کی ہم بات کرتے ہیں, ہونی چاہیے. سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کی ہم بات کرتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ تمام ہمارے جو صحافی ہیں, ہماری نئی آنے والی نسل ہے, یا ہمارے جو بزرگ صحافی ہیں, ہم ان بزرگ صحافیوں کو بٹھائیں اپنے ساتھ, ان سے کچھ سیکھیں. وہ پوری تاریخ ہیں, وہ پورا فلسفہ ہے ان کے اندر, وہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں, ہم اپنے کلچر کو اپنی ساری اپنے آپ سے ملیں, اور ہم صحافت کو جو جس طرح سے صحافت ہونی چاہیے, ایتھیکل جرنلزم, اخلاقی صحافت کیا ہے, کس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں, کس کی عزت کی دھجیاں, اس کی عزت کو تار تار کیے بغیر آپ ایشو بیس صحافت کر سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ
मेरा ख्वाब यही है कि मैं बिल्कुल करप्शन से पाक और एथिकल जर्नलिज्म को फरोग देते हुए अवाम की जो हम कहते हैं कि मीडिया उसकी आवाज होती है, बल्कि मीडिया आईना है। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी यूजे का ये काम होना चाहिए कि वो आईना बने और लोग अपने अपने एजेंडाज के लिए इस सहाफत को इस्तेमाल करने की बजाय अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल करें। जब हम खुद अलग अलग खड़े हो जाते हैं तो फिर आप यकीन जानिए, ना सिर्फ ये कि हम खुद को नुकसान दे रहे होते हैं, बल्कि हम अपनी उस मुकद्दस पेशे के साथ हम दगाबाजी कर रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि बहुत शुक्रिया आपका कि कश्मीर से भरपूर आवाज आई है कि PFUJ वर्कर्स के साथ हैं और PFUJ वर्कर्स अपने साथियों के साथ खड़ी है। और हम चाहते हैं कि हमारे साथियों का, हमारे मीडिया के साथियों का इस्तेहसाल ना हो। जो चैनल उनको बगैर नोटिस दिए निकाल देते हैं या नोटिस भी देते हैं तो वो चैनल खड़ा ही क्यों करते हैं? तो आप जब चैनल खड़ा करते हैं तो जाहिर है आप प्लानिंग करते हैं, आप कितना खर्चा रखेंगे, उनको काम देंगे, और जो तनख्वाहें नहीं मिलती, आप देखिए कि हमारे साथी किस हद तक मजबूर है। मैं ये समझती हूँ कि मैं तो एक ऐसे इदारे में हूँ जहां माहाना तनख्वाह मिल जाती है, हमें भी कभी कभी उसको, कभी नहीं अक्सर हम ज़रबे लगा रहे होते हैं, ये इधर रख दें, ये इधर कर दें, ये इधर कर दें। तो जिसको तनख्वाह नहीं मिलती होगी, आप सोचिए उसका क्या होता होगा, वो कैसे बच्चों को पढ़ाए, कैसे अपना पेट पाले, कैसे दुख सुख में जाए। वो बेचारा तो इस दुनिया में जीते जी मर जाता है। और मैं ये समझती हूँ कि ये सारे हमारे वो माफियाज, वो लीडर्स जिन्होंने उनको बेचा है, जिन्होंने उनका सौदा किया है, तो PFUJ वर्कर्स उनकी आवाज बनेगी कि हर वो सहाफी जो आमिल सहाफी है, पेशावर सहाफी है, उन सब माफियाज के खिलाफ है जिन्होंने इस सहाफत की धज्जियां उड़ाई हैं। जी बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर सादिया कमाल। हम दुआ गो हैं कि ना तो कोई मीडिया मालिक में से, ना ही कोई सहाफती कायद जो है वो साफियों के साथ दगा करे, और ना ही किसी को ये मौका मिले कि वो अपनी तंजीम को दुकान बनाए। डॉक्टर सादिया कमाल के लिए ढेरों दुआएं आपकी कामयाबी के लिए।